ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ شانزر 6 سال کی اور وریشا 5 سال کی تھی کہ ناگہاں سایہ پدری سے محروم ہو گئی۔ معصوم ذہنوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ صبح کا سورج ان کی قسمت میں یتیمی لکھ کر نمودار ہوگا۔ جس نے بھی ماجد کی موت کے بارے میں سنا وہ ششدر رہ گیا تھا۔ جوان بیوی سکتے میں آ گئی۔ معصوم بچیاں ماں باپ کے ایک دم خاموش ہونے پر سہم گئیں۔ باپ کی شفقت بھری چھاؤں سے کڑی دھوپ میں آ گئی تھیں۔ وہ باپ کو یاد کر کے تڑپ کر روتی، رات کو اٹھ کر بیٹھ جاتی، اس کو پکارتی۔ ان کی حالت دیکھ کر ہر آنکھ اشکبار ہو جاتی۔ جبکہ ان کے تایا انہیں کبھی پارک میں گھمانے لے جاتے تو کبھی پھپھو آغوش میں بھر لیتی۔ ماں ان بچیوں کو ٹکر ٹکر دیکھے جاتی، منہ سے کچھ نہ بولتی مگر ان کا درد دل میں لیے بے چین رہتی۔ پھر ماجد کی بیوی مہک نے عدت مکمل کی تو اس کے بھائی اسے اپنے گھر لے آئے۔ پھر ایک دن ماموں نے بتایا کہ تمہاری ماما کی شادی کر رہے ہیں، تم اب اپنے نئے بابا کے ساتھ رہو گی۔ اس کی دونوں بیٹیاں خوش ہو گئیں کہ اب نئے بابا ہمارے لیے اچھی اچھی چیزیں لائیں گے، ہمیں کہانیاں سنائیں گے اور روز گھمانے لے جائیں گے۔ آنے والے دنوں کا تصور کر کے وہ خوش رہنے لگی تھی، مگر دونوں کے خواب اس وقت چکنا چور ہو گئے جب ایک دن ماں نے انہیں خوب نہلایا دھلایا، نئے کپڑے پہنا کر بال بنائے اور انہیں پھپھو کے گھر لے گئی۔ پھپھو نے انہیں اپنے ساتھ چمٹا کر خوب پیار کیا۔ بھتیجیوں کو دیکھ کر بھائی کی یاد رلانے لگی۔ شانزر نے پھپھو کی گود میں لیٹے ہوئے ہی سنا تھا کہ اس کی ماں اپنی شادی کے متعلق کہہ رہی تھی۔ چند دن بعد اس کی شادی اس کے کنوارے کزن سے ہو رہی ہے اور وہ بچوں کو اپنے ساتھ رکھنے پر آمادہ تو ہے، مگر وہ نہیں سمجھتی کہ وہ اسے باپ جیسا پیار دے گا۔ اس لیے بچوں کو آپ اپنے پاس رکھ لیں، آپ یہاں اپنے بچوں کے ساتھ انہیں رکھیے گا، ان کا دل لگا رہے گا۔ یہ سن کر ننھی شانزر کا دل جیسے مٹھی میں لے کر کسی نے مسل دیا ہو۔ اب کیا انہیں اپنی ماں سے بھی دور رہنا پڑے گا؟ خود پھپھو یہ بات سن کر سکتے میں آ گئی کہ ایک ماں نے اپنی بچیوں کو خود سے دور کرنے کا فیصلہ کیسے کر لیا۔ بھابھی، آپ بچیوں کے بغیر کیسے رہیں گی؟ اور پھر یہ اتنی چھوٹی ہیں کہ ابھی باپ سے دوری کا زخم بھرا نہیں کہ آپ انہیں ممتا سے بھی محروم کر رہی ہیں۔ پھپھو نے کرب سے کہتے ہوئے اس کے ماتھے پر آئے بال سنوارے۔ میں نے یہ فیصلہ ان کی بہتری کے لیے کیا ہے۔ وہاں رہ کر ان پر توجہ دوں گی تو اسامہ بھی ناراض ہوگا، اسامہ کا خیال رکھوں گی تو بچیاں نظر انداز ہوں گی۔ دونوں صورتوں میں بچوں ہی کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں بھی ہر وقت ذہنی اذیت کا شکار رہوں گی۔ یہ یہاں ہوں گی تو مجھے اطمینان رہے گا کہ اپنوں کے پاس ہیں۔ خرچے کی تم فکر نہ کرنا، ان کی پڑھائی اور دیگر اخراجات کے پیسے میں دیتی رہوں گی۔ وہ حتمی فیصلہ کیے بیٹھی تھی۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ بات خرچے کی نہیں ہے، بات محبت اور احساس کی ہے۔ اگر آپ کا دوسرا شوہر جو کہ آپ کا کزن بھی ہے بچوں کا خیال نہیں رکھ سکے گا تو مجھ سے آپ کیسے اچھی امید کر سکتی ہیں؟ میں تو غیر خاندان سے بیاہ کر آئی ہوں، جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، میں ان کا خیال تو رکھ سکتی ہوں، مگر فہیم اور اس کی فیملی سے کیسے اچھے سلوک کی توقع رکھوں؟ آپ بہت غلط فیصلہ کر رہی ہیں۔ بچیوں کو اپنے پاس رکھیں، انہیں اپنی محبت سے دور نہ کریں۔ پھپھو نے 2 ٹوک جواب دے دیا۔ اچھا، تو کیا میں تمہاری طرف سے انکار ہی سمجھوں؟ 100% انکار، پھپھو نے کہا تھا۔ ان پر ظلم مت کرو، یہ بچیاں ابھی معصوم ہیں۔ اس طرح احساس محرومی میں پروان چڑھیں گی تو اپنے دلوں کو ماں باپ کی محبت سے خالی پائیں گی۔ باپ کا پیار تو زیادہ دیر نہ ملا، خدارا ان کے دلوں کو ماں کی محبت سے تو بھر دو، ورنہ ساری عمر تم ان کا مجرم تصور کرو گی خود کو، پھپھو نے سمجھاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ ان کی بات سن کر کھڑی ہو گئی تھی۔ پھپھو نے ان دونوں کا بہت زیادہ خیال رکھا، ان کی پسند کے کھانے بنائے، ڈھیروں کھلونے لا کر دیے، کیونکہ مہک انہیں خاموشی سے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ وہ ان بچوں کے ساتھ بہل گئی مگر ماں کو یاد کر کے اداس ہو جاتی۔ کافی دن گزرے، مہک نے کوئی رابطہ نہ کیا
تو پھپھو نے خود ہی فون کر کے یاد کروا دیا کہ بچیاں آپ کو یاد کر رہی ہیں۔ وہ اگلے دن انہیں لینے آ گئی۔ خوبصورت کپڑوں میں ملبوس بنی سنوری ماں نے انہیں اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ اتنے دنوں کی بچھڑی ماں سے لپٹ گئی، مگر پتہ نہیں کیوں ماں کے لمس میں شانزے کو پہلے جیسی گرمی نہیں محسوس ہوئی۔ پھپھو انہیں رخصت کرتے ہوئے اپنے ساتھ چمٹا کر ایسے روئی کہ گویا بھابھی کے ساتھ ساتھ اب بھتیجوں کی شکل بھی آئندہ نہ دیکھ سکیں گی۔ گھر پر آ کر انہیں پہلی مرتبہ جس ذہنی اذیت کا سامنا کرنا پڑا وہ ان کا الگ کمرہ تھا۔ جب مہک نے انہیں بتایا کہ تم آج سے اس کمرے میں رہو گی، ماما آپ میری والی سائڈ پر سوئیں گی نا؟ جی نہیں ماما، میرے ساتھ سوئیں گی۔ وریشا نے ماں کا ہاتھ پکڑا تھا۔ نہیں، میں تم دونوں کے ساتھ نہیں سو سکتی، میرا کمرہ تمہارے ساتھ ہی ہے، میں وہاں پر رہوں گی۔ اب یہ تم دونوں کا کمرہ ہے، تم لوگ یہیں رہا کرو گی۔ مہک نے ان سے نظریں چراتے ہوئے کہا تو وہ دونوں حیران رہ گئیں۔ مگر ماما، ہم آگ کے بغیر اکیلی کیسے رہیں گی؟ ہمیں تو ڈر لگے گا۔ شانزے نے فوراً انکار کر دیا۔ نہیں بیٹی، اب تم بڑی ہو گئی ہو، اکیلے کمرے میں رہ سکتی ہو۔ وہ مزید ان کی بات سنے بنا وہاں سے اٹھ کر چل دی۔ وہ ساری رات دونوں بہنوں نے ڈرتے اور روتے ہوئے جاگ کر گزاری۔ کبھی ماں کو آواز دیتی اور کبھی بے بس ہو کر باپ کو پکارتی۔ ماں ساتھ والے کمرے میں ان کی پکار نہ سن سکی تو باپ تو ابدی نیند سویا ہوا تھا، کیسے ان کی تنہائی بانٹتا۔ وہاں رہتے ہوئے چند ہی دنوں میں انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اب ان کی ماں پہلے جیسے نہیں رہی۔ دن میں وہ پھر بھی خیال کر لیتی، مگر شام کو اسامہ کے آتے ہی وہ ان دونوں سے لا تعلق ہو جاتی۔ اکثر انہیں گھر پر چھوڑ کر رات کو وہ گھومنے پھرنے نکل جاتے اور پھر خوف سے ان کے دل کانپتے رہتے۔ نئے بابا کو جب انہوں نے پہلی بار بابا کہا تو اسامہ کے چہرے پر ناگواری کی لکیریں ابھر آئی تھی۔ بھائی مہک، تم انہیں بتاؤ میں ان کا باپ نہیں ہوں، ان کا باپ مر گیا ہے، وہ صفاقی سے بولا۔ بچیاں اس دن کے بعد سے اسے انکل کہنے لگی۔ ان کے درمیان ایسا رشتہ تھا جیسے دور پرے کے رشتہ دار نے یتیم اور بصیر سمجھ کر اپنے گھر میں پناہ دے رکھی ہو، اور پھر وہ ماں کے ہوتے ہوئے بھی یتیموں کی سی زندگی بسر کرنے لگی۔ وہ دونوں اب زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی رہنے لگی تھی۔ اب تو وہ اپنے سارے کام بھی خود کرنے لگی تھی۔ ماں سے وہ کیا شکوہ کرتی؟ زندگی میں کتنی تلخیاں برداشت کرنا ہوگی، اس کا انہوں نے ابھی سوچا نہیں تھا۔ وہ سمجھدار ہوتی جا رہی تھی، ماں کے رویے پر دل میں کٹتی رہتی۔ ماں کی نفرت ان کے دلوں میں بڑھتی جا رہی تھی، اور یہ نفرت زہر بن کر شانزے کے پورے وجود میں پھیل گئی تھی۔ جب وریشا ساری رات بخار سے پھنکتی رہی، اس نے پریشان ہو کر ماں کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ سوتیلے باپ نے غصے سے اس کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا۔ کیوں ہماری نیند میں خلل ڈالا؟ دفع ہو جاؤ، جا کر اپنی بہن سے تیمارداری کرواؤ، حقارت سے کہتے ہوئے اس نے دروازہ بند کر لیا۔ شان سے روتی ہوئی کمرے میں وریشا کے پاس آئی، اس کے ہاتھ پاؤں سہلانے لگی۔ وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں اپنی ماں کو پکارے جا رہی تھی۔ بخار سے اس کا جسم تپ رہا تھا۔ اس وقت اسے اپنی ماں دنیا کی بدصورت ترین عورت لگی تھی، جو اپنے نئے شوہر کی محبت میں اپنی مامتا کا گلا گھونٹ چکی تھی۔ وہ نفرت سے سوچنے لگی کہ پتہ نہیں اس کی ماں کے سینے میں دل ہے یا نہیں۔ وہ ساری رات دکھی ہوتی رہی۔ صبح تک وریشے کی حالت کافی بگڑ چکی تھی۔ اسے دورے پڑنے لگے تو مہک اسامہ کے ساتھ اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی، اور وہ گھر پر رو رو کر بہن کے لیے دعائیں مانگتی رہی، مگر پتہ نہیں اس کی دعاؤں میں اثر تھا یا نہیں۔ وریشا کی باپ سے محبت اتنی شدید تھی کہ وہ اس سے زیادہ عرصہ دور نہ رہ سکی، اور پھر ماں کی محبت کی محرومی کے غم نہیں سہ پائی۔ شانزے باپ کی جدائی کے بعد اب چھوٹی بہن کے بچھڑنے پر ماتم کرتی رہ گئی تھی۔ وقت کا پہیہ سرکتا رہا۔ شانزے نے بچپن کو رخصت کر کے جوانی کا ہاتھ تھاما تو ماں کے لیے نفرت اس کے انگ انگ میں بس چکی تھی۔ تلخ یادیں جب اس کے ذہن کی سلیٹ پر نمودار ہوتی تو وہ درد کی شدت سے بے حال ہو جاتی۔ منہ سے تو کچھ نہ کہتی، بس کالج سے آنے کے بعد گھر کے کام کاج میں مصروف ہو جاتی۔ ماں سے ضرورتاً بات کر لیتی، ورنہ وہ اس کی طرف دیکھتی تک نہیں تھی۔ نہ کبھی اس نے ماں سے بدتمیزی کی،
نہ اپنے باپ کو جواب دیا، مگر وہ ان دونوں کو اپنی بہن کا قاتل ضرور سمجھتی تھی۔ اس رات کا تصور کر کے نفرت اس کے دل میں اور سوار ہو جاتی۔ پچھلے دنوں سے اسامہ کا رویہ اس سے کچھ بہتر ہو رہا تھا۔ کبھی کبھی اسے پڑھائی کے متعلق پوچھ لیتا، اسے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، یہ بھی پوچھتا، مگر وہ نفی میں سر ہلا دیتی۔ مہک بھی اسے توجہ دینے لگی تھی، اس کا خیال رکھنے لگی تھی، مگر اس کے دل میں اب کسی قسم کا احساس نہیں تھا۔ اب اچانک مہک کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ ٹیسٹ کروائے تو پتہ چلا کہ اسے بلڈ کینسر ہے۔ اسامہ اس کا علاج کروا رہا تھا، وہ اس کی زندگی کی دعائیں مانگتا اور شانزے کا بھی خیال رکھنے کو کہتا۔ وہ اسامہ کو اپنی ماں کا اتنا خیال رکھتے دیکھتی تو حیران رہ جاتی۔ یہ تو اسے اپنی ممانی سے پتہ چلا کہ یہ دونوں لڑکپن سے ہی ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ کسی دوست سے جھگڑا ہوا تو اسامہ قتل کے جرم میں جیل چلا گیا اور اس کی نانی نے مہک کی شادی شانزے کے باپ سے کر دی۔ مہک کو اپنے شوہر سے رتی بھر محبت نہیں تھی، مگر ماں کی وجہ سے وہ اس گھر میں رہنے پر مجبور تھی۔ شادی کے 2 سال بعد اس کی نانی فوت ہو گئی۔ جس دن اس کا باپ اس دنیا سے رخصت ہوا، اسامہ کو جیل سے باہر آئے 6 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اس کی عدت مکمل ہوتے ہی ماں نے اپنے عاشق سے شادی کر لی۔ اسے اپنے بابا شدت سے یاد آتے، وہ سوچتی کاش میرے بابا کی شادی میری ماما سے نہ ہوئی ہوتی، کاش میری ماں مر جاتی، میرا باپ زندہ رہتا، مگر ایسا کب ہونا تھا۔ خیر وہ مہک کا پورا خیال رکھتی، اس کی تیمارداری کرتی، اس کا سر دباتی، ٹانگیں دباتی، اس کے لیے پرہیزی کھانا بناتی، مگر یہ صرف وہ انسانیت کے ناطے کر رہی تھی۔ اس سب میں ماں کی محبت ہرگز شامل نہیں تھی۔ آج بھی شانزے نے جلدی سے سوپ کا پیالہ ٹرے میں رکھا اور مہک کے کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اس کی ماں روز بروز موت کے قریب ہوتی جا رہی تھی۔ آج جو ہی اس نے دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، اپنی ماں کی آواز سن کر وہیں ٹھٹک کر رہ گئی۔ میں اپنے آپ کو اپنی بچیوں کا مجرم سمجھتی ہوں اسامہ۔ میں نے ان کے ساتھ اچھا نہیں کیا، نہ صرف ان سے ان کے باپ کا سایہ چھین لیا، بلکہ اپنی محبت کے لیے بھی انہیں ترسایا۔ میری بچی اس دنیا سے میری بے رحمی کی وجہ سے چل بسی۔ میں کیسی ماں ہوں، تمہاری محبت پانے کی خواہش میں اپنی محبت بچیوں پر نہ لوٹائی، صرف اس ڈر سے کہ کہیں تم خفا نہ ہو جاؤ۔ تمہاری ناراضی کے ڈر سے میں نے ہمیشہ ان کو اپنے سے فاصلے پر رکھا۔ اس ظلم پر میرا خدا مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ماجد کا تکلیف کی شدت سے زرد پڑتا چہرہ مجھے راتوں کو اٹھ اٹھ کر رونے پر مجبور کرتا ہے۔ میری معصوم کلی ساری رات بخار میں تڑپتی رہی اور میں چین کی نیند سوئی رہی۔ پچھتاوے مجھے نکل رہے ہیں۔ زمین نے مجھے جھنجھوڑ ڈالا تھا اور وہ بیتے دنوں پر شرمندہ ہو رہی تھی۔ یہ احساس مجھے بھی شرمندہ رکھتا ہے مہک۔ شاید قدرت نے مجھے اسی بات کی سزا دی ہے کہ میں بھی اولاد کی خوشی سے محروم رہا۔ آج دونوں ضمیر کی عدالت میں کھڑے اپنا احتساب کر رہے تھے۔ کیوں نہ ہم آج شانزے سے اپنے رویوں کی معافی مانگ لیں، وہ بہت اچھی بچی ہے۔ نفرت اور حقارت کے جواب میں اس نے ہمیشہ خاموشی دکھائی۔ مجھے یقین ہے وہ ہمیں معاف کر دے گی۔ اس کا سوتیلا باپ خوش فہمیوں کو گلے سے لگائے ہوئے تھا۔ وہ اس کی خاموشی کو اچھے پن سے تعبیر کرتے ہوئے معافی کی امید رکھے ہوئے تھا، جبکہ ان کے لیے شانزہ کے پور پور میں نفرت بھری ہوئی تھی۔ وہ ہمیں معاف تو کر دے گی اسامہ، مگر ماجد کے قتل کے گناہ کی معافی ہم کس سے مانگیں گے؟ میرا ضمیر مجھے کچوکے لگاتا ہے کہ ہم نے کیسے ایک بے گناہ کو موت کی وادی میں دھکیلا، بچیوں کو باپ کی شفقت کے سائے سے محروم کیا۔ تمہیں پانا تو میرا خواب تھا اور تمہیں پانے کے لیے میں نے اپنے شوہر کو ہی قتل کر دیا۔ شانزے کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ ٹرے اس کے ہاتھوں میں لرز کر رہ گئی۔ کاش تم نے وہ مجھے زہر نہ دیا ہوتا جو اس رات میں نے اس کی چائے میں ملایا تھا۔ کسی کو اس بارے میں خبر تک نہیں ہوئی کہ اسے موت کے منہ میں پہنچانے والی اس کی اپنی بیوی ہے۔ لوگ میری جوانی میں بیوہ ہونے پر ماتم کنا تھے اور انہیں خبر نہیں تھی کہ یہ بیوگی کی چادر میں نے اپنی مرضی سے اوڑھی ہے۔ اپنے آپ سے مجھے نفرت ہوتی ہے۔ اس بوجھ کو اپنے دل میں چھپائے میں تھک چکی ہوں۔ دیکھو قدرت نے مجھ سے کیسا انتقام لیا ہے۔ آج میں ایک موذی مرض میں مبتلا ہوں۔
سسکتے یہ دنیا چھوڑ جاؤں گی۔ یہ احساس مجھے وقت سے پہلے دفناتا جاتا ہے کہ میں روز محشر کیسے اپنے شوہر کا سامنا کروں گی۔ کیا میرے باپ کا قتل میری ماں نے کیا تھا؟ باہر کھڑی شانزے کے قدم جم چکے تھے، اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ اوہ خدایا، یہ کیسی اذیت ناک حقیقت تھی۔ ماں کی محبت تو کسی بے زبان کو بھی پگھلا دیتی ہے، مگر وہ یہ کیا سن رہی تھی؟ یہ کیسی ماں تھی جس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو بے سائباں کر دیا؟ اے میرے اللہ، میں اتنا عرصہ اپنے محبت کرنے والے باپ کے قاتلوں کے ساتھ رہتی رہی۔ آنسو شانزے کے گالوں پر تواتر سے بہنے لگے۔ وہ ایک نئے دکھ اور نئے کرب سے آشنا ہو کر تڑپ رہی تھی۔ آنسوؤں کی چادر اس کی آنکھوں کے سامنے تنی جا رہی تھی۔ دل چاہتا تھا کہ وہ ان کا بھی گلا گھونٹ کر انہیں موت کی سزا دے، مگر وہ چپ چاپ وہاں سے چلی آئی۔ اس کا رخ شہر کے ریلوے اسٹیشن کی طرف پر تھا۔ اس کے جانے کا وقت آ گیا تھا۔ اس سے بڑی سزا انسان کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے گناہوں کا ادراک ہونے پر دل کو چیر دینے والی اذیت سے دوچار ہوتا رہے۔ ان دونوں کی یہی سزا تھی کہ وہ تنہائی کا زہر پئیں، اپنے گناہوں کا بوجھ لیے دن رات سولی پر لٹکتے رہیں، احساس جرم ذہن میں پھن پھیلائے انہیں ڈستا رہے، وہ تڑپتے رہیں اور اپنے ضمیر کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر اپنے کیے کا حساب خود کو خود ہی دیتے رہیں۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔